اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے قبول کر لی تمہارے لیے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار 3 گنا زیادہ یعنی 1000 تھے۔ پھر مسلمان نہتے بھی تھے اور بے سر و ساما بھی تھے، جبکہ کافر ہتھیار سے لیس تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت الحاح و زاری کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے اپنے خیمے میں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، یہ جنگ ہمیں ہی جیتنی ہے، اگر ہم ہار گئے یہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ختم ہو جائے گی، پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا مانگی، ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، ساری رات، اور ساتھ ساتھ مومنین بھی دعا مانگ رہے تھے، اور اسی کا ہی ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ مومنین بھی دعائیں مانگ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص الخاص دعائیں مانگ رہے تھے، بہت زیادہ سب تڑپ کر دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ صاف بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، انی، بے شک میں، ممدکم، میں مدد دینے والا ہوں تم کو، بِأَلْفٍ، 1000 کے، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، مردفین، پیچھے آنے والے، لگاتار آنے والے۔ سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا کہ 3000 اور پھر 5000 فرشتے بھیجے گئے تھے، اور یہاں ذکر آ رہا ہے کہ 1000 فرشتے ان کے لیے بھیجے گئے۔ اور کیسے فرشتے؟ مردفین، لگاتار آنے والے، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا، ایک کے پیچھے دوسرا فرشتہ۔ اور اس کا ایک معنی تابع ہونا بھی ہے، یعنی ایسے فرشتے جو جنگ میں ان کے تابع تھے، یعنی یہ بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تمہارے لیے 1000 فرشتوں کو اتارے گا، ایسے فرشتے جو تمہیں فالو کریں گے۔ قریش کے 1000 جنگجوؤں کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے 1000 آسمانوں سے قطار در قطار فرشتے اتریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو آل عمران کے حوالے سے بتایا کہ اس میں 5000 فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 1000 کے گروپس آئے تھے۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ ان فرشتوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کا تعاقب کر رہا تھا جو اس کے آگے تھا۔ اتنے میں اس نے کافر کے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے حیزوم، آگے بڑھ۔ پھر اس نے یہ دیکھا کہ وہ مشرک چاروں شانے چت گر گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ گھوڑے کا نام ہو، اے حیزوم، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آواز اتنی آئی تھی اس مجاہد کو کہ کسی نے کہا اے حیزوم، آگے بڑھ۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ مشرک چاروں شانے چت گر گیا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا، اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا جیسے اس پر کوڑے برسائے گئے ہوں، حتیٰ کہ اس کا سارا جسم کوڑے کے زہر کی وجہ سے سبز ہو گیا۔ انصاری نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے مدد تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پوچھا تھا کہ اہل بدر کو آپ اپنے ہاں کیسا سمجھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کوئی اور الفاظ فرمائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اس طرح ہم بھی ان فرشتوں کو سب سے افضل سمجھتے ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبرائیل آن پہنچے، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے،
اور لڑائی کے ہتھیار زیب تن کیے ہوئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. باقاعدہ فرشتے آئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا پورا کیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ پہلا انعام تھا جو ان کو ملا. اور اسپیشل ٹیم ان کے ساتھ جوائن کر دی گئی جن کو کوئی نہیں ہرا سکتا. فرشتے ان کے ساتھ کر دیے گئے کیونکہ ان کے پاس سامان کی کمی تھی, ہتھیار کی کمی تھی. فرشتے تو پھر فرشتے ہیں. ایک فرشتہ ہی کافی ہے پوری قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. یہاں تو 1000 فرشتے اتارے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5000 کے قریب فرشتے اترے, شانہ بشانہ لڑ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ. اور باقاعدہ یہ اس کو فیل کر رہے تھے کہ ہم تو نہیں مار رہے, پتہ نہیں کون مار رہا ہے. آوازیں بھی آ رہی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اتنے فرشتے اترے ہیں. پھر فرمایا وما جعلہ اللہ, اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے, الا بشرا, مگر خوشخبری. کس کو؟ یعنی فرشتوں کے اترنے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور تاکہ مطمئن ہو جائیں ساتھ اس کے دل تمہارے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنی کوانٹٹی میں جو فرشتے اتارے ہیں تاکہ تمہارے دل ریلیکس ہو جائیں. اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کر بھی جو چاہے کر دے, وہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے. لیکن انسان جب مادی اور ظاہری اسباب کی کمی دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے, ان کے دل کو تسکین دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے جائیں گے اور 5000 فرشتے بھیجے جائیں گے. تو تم اپنے آپ کو کم مت سمجھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما جعلہ اللہ الا بشرا, اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری. تم کو جسٹ ایک گڈ نیوز دینے کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تمہارے دلوں کو ریلیکس کرنے کے لیے. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے. آئے گی مدد تو اللہ ہی کی آئے گی, کسی اور کی مدد تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ لیا اور کئی کافروں کو مارا. یہ بات بخاری کی روایت میں آتی ہے. دوسرا انعام, اذ یغشیکم النعاس, جب ڈھانپ رہی تھی تم کو اونگ, امنتن, امن والی, منہ, اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یغشیکم کا لفظ غشی سے ہے, ہوش اور حواس کا ڈھانپ دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشیکم, جب ڈھانپ رہی تھی تم کو, النعاس, اونگ, امنتن, امن والی, منہ, اس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. بدر کی رات تمام مسلمان بہت پرسکون نیند سوئے. آپ سوچیں کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا تھا. ان کو اس بات کا اچھے سے احساس تھا کہ یہ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. جس شخص کو یہ پتا ہو کہ وہ کل مرنے والا ہے, اس کو نیند آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی. ایسے میں نیند کہاں جانا اللہ کی خاص رحمت تھی, خاص انعام تھا ان کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بطور انعام ہی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہیں امنتن نعاسا دی گئی, تمہیں اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. اس ٹینشن والے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیند دے دی, کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اعصاب ریلیکس ہو جاتے ہیں, اس کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے, اس کی تھکن اتر جاتی ہے. اب مسلمان پرسکون نیند سو گئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ, اور وہ اتار رہا تھا تم پر, مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے, ماءً, پانی. اب یہ تیسرا انعام تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش اتاری. رات کو بہت غیر معمولی انداز میں بارش ہوئی. ایک تو مسلمان پرسکون نیند سو گئے, اور دوسرا بارش کا نزول ہوا. گویا یہ 2 معجزے یا 2 انعام تھے جو مسلمانوں کی خاص مدد کے لیے اتارے گئے.
دونوں چیزوں کی ان کو سخت ضرورت تھی. ایک تو ان کو سونے کی بہت سخت ضرورت تھی اور دوسرا ان کو پانی کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے وہاں کون پہنچ گئے تھے؟ کفار قریش. اور بدر کے علاقے میں ایک ہی تالاب تھا جس پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا، اور گراؤنڈ ایریا پر کفار تھے، اور مسلمانوں کو اونچی جگہ پر اور پتھریلی جگہ پر اپنا لشکر یا جماعت کو روکنا پڑا تھا. دیکھا جائے تو بہت ہی انفیوریبل سچویشن تھی مسلمانوں کی. نہ تو پوزیشن اچھی تھی، یعنی جو جگہ مسلمانوں کو ملی تھی اپنی اس ٹیم کے لیے وہ بھی اتنی سوٹیبل نہیں تھی، اور دوسرا وہاں پانی بھی نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اور یہ بہت ہی سپر نیچر قسم کی چیز ہوئی تھی، کیونکہ نہ تو کوئی ویدر کی پریڈکشن تھی اور نہ ہی کوئی یہ بارش کا موسم تھا. خاص الخاص بارش اتاری گئی ان کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ ان کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، ایسے میں پرسکون نیند کا آ جانا، اور صبح یہ بالکل فریش اٹھے. پھر بارش کی وجہ سے وضو اور غسل کے لیے پانی مل گیا، اس سے تمام مسلمان تر و تازہ ہو گئے. پینے کو پانی مل گیا، موسم اچھا ہو گیا. اور یہاں ٹیکسٹ میں بھی بارش کے فائدے دیے گئے ہیں، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو ساتھ اس کے. کس کے ساتھ؟ بارش کے پانی کے ساتھ. اور یہاں ظاہری طہارت مراد ہے، یعنی جس کو وضو کرنا تھا اس نے وضو کر لیا، اور جس کو غسل کی حاجت تھی اس نے غسل کر لیا. دوسرا فائدہ بارش کا، وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ، اور لے جائے تم سے رجز الشیطان، گندگی نجاست شیطان کی. اور یہاں سے مراد باطنی طہارت ہے. یہ بارش کا دوسرا فائدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بارش کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ تم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کی نجاست کو لے گیا. ایکچولی اس لشکر میں جو مسلمانوں کا لشکر تھا کچھ لوگوں کو جنابت لاحق تھی، تو شیطان ان کے دل میں بار بار ڈال رہا تھا کہ اگر تم مر گئے تو جنبی حالت میں مرو گے. اور شیطان بار بار ان کے دل میں ڈال رہا تھا کہ تمہارے پاس تو وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، تمہارے پاس تو پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، کتنی مشکل میں ہو تم. بار بار یہ وسوسے ان کے دل میں آ رہے تھے. پانی مل گیا، جہاں ان کو ظاہری طہارت مل گئی وہاں ان کو باطنی طہارت بھی نصیب ہوئی. تو یہاں اگر آپ نمبر 1 لگا دیں لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، بارش کا پہلا فائدہ، اور دوسرا فائدہ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اب بارش کے کیا کیا فائدے ہوئے، تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو موسم اچھا ہو گیا، کیونکہ جب بارش ہو جاتی ہے تو موسم اچھا ہو جاتا ہے، ایٹماسفیئر کافی نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے، ہوا صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور بارش ہونے کی وجہ سے غم بھی ان کا ہلکا ہو گیا. کیونکہ جب انسان اچھا موسم دیکھتا ہے تو اس کے دل کا موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے، تو دل سے غم ہلکا ہو گیا. وضو کے لیے پانی مل گیا، جن کو غسل کی حاجت تھی ان کو بھی پانی مل گیا، پینے کو پانی مل گیا، اور انہیں خشک صحرا میں پانی کا ذخیرہ مل گیا. اس علاقے میں صرف ایک ہی تالاب تھا جس پر لشکر قریش نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے اور اس میں پانی کو جمع کر لیا. تو ان کے پاس پانی کا ذخیرہ بھی میسر آ گیا اس خشک صحرا میں. اور بارش کی وجہ سے مٹی دب گئی، ریت فرش کی طرح سخت ہو گئی، یعنی پتھریلی زمین تھی، اس پر چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، چلنا آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں کو جما دیا، اور کفار کے لیے یہی بارش مصیبت بن گئی، کیونکہ کفار جو تھے وہ گراؤنڈ ایریا پر تھے، یعنی فلیٹ ایریا پر تھے، تو وہاں پر کیچڑ بن گئی، تو وہ سلپ ہونے لگے، اور مسلمان جو تھے ان کے قدم اللہ تعالیٰ نے جما دیے، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے. تو بارش نے بڑا فائدہ دیا ان کو. اچھا، یہ جو امنت النعاسہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ جس میں ان کو سلایا گیا، اور بہت لمبی نیند تو انہوں نے نہیں لی تھی، لیکن خیر کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا. یہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلایا، اس میں یہ پرسکون ہو گئے.
اسی لیے اس نیند کو کیا کہا گیا ہے؟ امنتن نعاسا، امن والی نیند. اب یہ تھوڑی دیر کے لیے ہی نیند تھی لیکن مسلمان اس سے فریش ہو گئے تھے. بعض دفعہ آپ گھنٹوں سوئیں، وہ گھنٹوں سونا سکون نہیں دیتا. بعض دفعہ آپ تھوڑی دیر سوتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کا سونا آپ کو سکون دے دیتا ہے. تو وہ جو تھوڑی دیر کا سونا تھا وہ امنتن نعاسا ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے خاص مدد ہوتی ہے، خاص مدد. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلایا، ان کو بارش دی، پانی سے نوازا، ان کو ظاہری طہارت بھی نصیب کی اور باطنی طہارت بھی نصیب کی. چوتھا انعام وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ باندھ دے تمہارے دلوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں مضبوطی پیدا کر دی. یہاں جو وَلِيَرْبِطَ کا لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ رَبَطَ ہے، باندھنے کو کہتے ہیں، اور باندھنا مضبوط ہونے کی علامت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ باندھے تمہارے دلوں پر، یعنی تمہارے دلوں کو. اللہ نے دلوں کو جما دیا. دل کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب حالات آپ کے حق میں ہوں، جب حالات آپ کی فیور میں آنا شروع ہو جائیں، جب حالات میں خاطر خواہ تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جائے، اور تبدیلی بھی کیسی؟ اچھی تبدیلی، تو آپ کا دل مضبوط ہونے لگتا ہے. تو چونکہ حالات ان کی فیور میں آتے ہوئے ان کو محسوس ہو رہے تھے، اسی لیے یہ دلی طور پر ریلیکس ہو گئے تھے. جتنا بھی ان کا ڈپریشن تھا وہ دور ہو رہا تھا. تو یہ صحابہ کرام کانفیڈنٹ فیل کر رہے تھے، پورا اعتماد اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے. پھر اگلا انعام وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور جما دے ساتھ اس کے قدموں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو جما دیا. اللہ نے ان کو استقامت نصیب کی، اور یہ استقامت دل کے جماؤ سے آتی. جب دل جمتا ہے تو پھر انسان کے قدم بھی جمتے ہیں. اور یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تو اس سے مراد باطنی جیت ہے، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ سے مراد ظاہری جیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا ریلیکس کیا اپنے بندوں کو. آپ دیکھیے، یہ اللہ کی رضا میں راضی رہے. انہوں نے سمعنا وَأَطَعْنَا کہا، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے فیوریبل سچویشن میں شفٹ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد اتاری، کیسے انعامات سے ان کو نوازا. یاد رکھیے گا کہ اچھی کارکردگی کے لیے ثبات ذہن چاہیے، ثبات قلب چاہیے، اور ثبات قدم چاہیے. یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ثبات ذہن، ثبات قلب اور ثبات قدم، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے منتشر ذہنوں کو ریلیکس کر دیا، ان کے منتشر دلوں کو ریلیکس کر دیا، اور ان کے اکھڑتے قدموں کو جما دیا. تو یہ بہترین کارکردگی دکھا گئے. اور اب دیکھیے کہ جب انسان کے اندر یقین ہو اور وہ شیطانی وسوسوں سے بچا ہوا ہو تو پھر ظاہری اسباب کی کمی بھی انسان کو نہیں ہلا سکتی. یعنی ان کے اندر اتنا یقین آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم ہی جیتیں گے، تو اب ہم ہی جیتیں گے. ایک ایسا جوش اہل بدر میں تھا جو قابل دید تھا. یہ ایسے جم کے لڑے ہیں کہ کفار ہل گئے کہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، پھر بھی نہیں ڈرتے. ہتھیار نہیں تھے، یہ بغیر ہتھیار کے لڑ رہے تھے. آپ سوچیں، ایسا تھوڑی نہ تھا کہ فرشتوں نے اپنے ہتھیار ان سے شیئر کیے تھے. نہیں، فرشتے اپنے ہتھیاروں سے لڑ رہے تھے. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی تیر کمان نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. یہ ہاتھوں سے لڑ رہے تھے، ہاتھوں سے مارنا، پیروں سے مارنا. کیسی لڑائی لڑی ہوگی انہوں نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے اتار دیے. پہلے اللہ نے ان کا جوش اور جذبہ دیکھا، پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہو گئی. ان کی سبمیشن دیکھی، پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہو گئی. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ جس کی کیا ہم روحانیت کو بتائیں گے. ہمارے الفاظ اس کی روحانیت کو بیان کرنے کے لیے عاجز ہیں.